تو یہ انکار جو ہے، کیا انکار کرنے سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے یا فرقہ واریت ختم ہوتی ہے؟ یہ بتائیں نا. یعنی توحید کا ہم سے سنیوں سے بڑھ کر ماننے والا کون ہے؟ رسالت کا سنیوں سے بڑھ کے ماننے والا کون ہے؟ بعض لوگ صرف صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، تو ہم سے بڑھ کے صحابہ کرام کو ماننے والا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرما دیا گیا، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غنی فرما دیا گیا، غنی کا لقب عطا کر دیا گیا. غزوہ تبوک کے موقع پر اور جہاد کے جو موقع ہیں وہاں پہ جب مال کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ بمہ ساز و سامان پیش کر دیا. پھر اعلان فرمایا، پھر 100 اونٹ بمہ ساز و سامان پیش کر دیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول بھی، آپ کے بھائی بھی، چچا زاد بھائی بھی، ہم سے بڑھ کے صحابہ کرام کو کون ماننے والا ہے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کو دنیا کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں آج اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں. نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو دنیا کے اوپر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور ان صحابہ کرام کو بھی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی جنہوں نے وہ تحت الشجر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. جہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی وہاں پہ جو نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے بیعت لی، ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی. کس نے دی؟ نبی علیہ السلام نے دی. انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ دل میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے. صحابہ کرام کی شان کی طرف اگر جاتے ہیں، یہ فلانا سپاہی صحابہ ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے، ہم سے بڑھ کے صحابہ کا سپاہی کون ہے؟ بتائیں نا. سنیوں سے بڑھ کے صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ ہر صحابی کی شان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، حضرت امام حسنین کریمین. درود پاک آپ ذرا پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک. حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ہاں جی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے سرکار سے محبت کی. ہم ہر صحابی کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی شان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی آج کے دور میں صحابی رسول نہیں ہو سکتا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن چونکہ بظاہر جسم کے ساتھ حاضر خدمت نہیں ہوئے اور بیعت نہیں کی، ہاتھ پر صحابی نہیں کہلوائیں گے، تابعین کہلوائیں گے. ہم تو ہر صحابی کی شان کو تسلیم کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کے کون ہے صحابہ کرام کی شان کو ماننے والا؟ اور ہر جگہ جگہ پہ ہم ان کے مقام، ان کے عشق کو بیان کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قربانی صحابہ کرام نے پیش کی ہیں ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہماری پہچان ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک حنفی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت بھی حنفی تھے. ہم تو سب کو تسلیم کرتے ہیں.
اور پھر وہ لوگ جو صرف اہل بیت کو ہی انہی کا پرچار کرتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر جگہ پہ انہی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو ہم سے بڑھ کے کون ہے ان سے محبت کرنے والا؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہم سے بڑھ کے کون ہے بھائی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ بھی ابو تراب دیکھو، واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں آرام فرما رہے تھے، چہرے پہ تھوڑی سی مٹی لگ گئی، تو نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے دیکھا اور فرمایا، او ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اب آج لوگ اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کا اتنا بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا ابو تراب، تو تراب میں، مٹی میں تو آدم بھی آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی آدم کے بھی باپ بن گئے۔ یہ بھی دیکھو سوچنے کی بات نا، یہ بھی تو زیادتی ہے نا۔ آدم علیہ السلام کا باپ، آدم علیہ السلام تو ہمارے باپ ہیں، آپ نے لقب دیا ابو تراب، لقب کے ایک دیا، جس طرح ابو ہریرہ ایک لقب دیا، ہاں جی، تو او نعمان، یعنی سونے والے کو نعمان فرما دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک انداز تکلم تھا، بات کرنے کا انداز تھا۔ تو آج جناب آدم علیہ السلام کا بھی باپ بنا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت علی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا بھی حضرت عبد المطلب تھے، نبی علیہ السلام کے دادا بھی حضرت عبد المطلب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرے اسی طرح بھائی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام بھائی تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علی اور میں دونوں ایک ہی نور سے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے، دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ تو فرق کیا رہ گیا؟ ایک جگہ پہ سگا بھائی بیان فرما دیا، ایک جگہ پہ اپنا ایک ہی نور سے ہیں۔ تو آج بعض کا معاذ اللہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ سنیوں میں ایسے پیدا ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسدوں کا جسدی، لحموں کا لحمی، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتبار نہیں آیا کہ اپنی ترجیح آگے کرتے ہیں؟ ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی شان کو تسلیم کرتے ہیں۔ حسنین کریمین جنتی مردوں کے سردار فرما دیے گئے، ہم تو ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادتوں کو تو مہر، یعنی مذہب اسلام کے اوپر کمپلیشن کی مہر سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے مذہب اسلام کو جو مکمل ہوا تھا، مکمل نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا، اب یہ اتنی شہادتیں اس کمپلیشن کے اوپر مہر ہیں، مکمل ہو گیا۔ ہم سے بڑھ کے کون ہے اہل بیت کی شان کو تسلیم کرنے والا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نالین مبارک کے ساتھ جو خاک بھی لگ جاتی ہے، وہ بھی ہمیں سر پہ، ماتھے پہ، چہرے پہ ملنے کو مل جائے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین پاک حضور، پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ اہل بیت کے گھر کی خاک بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو مقام اللہ کریم نے عطا کیا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اتنا بڑھا دینا کہ نبیوں سے بھی بعض کا تو بڑھا دینا، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت یا صحیح العقائد ہونا، یہ ہر جگہ کو، اپنی ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ، اپنے مقام پر تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر ہی مذہب مکمل ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ اہل بیت سے محبت کرنے، کہ ہم سے بڑھ کے کون ہے، سنیوں سے بڑھ کے کون ہے جو ان سے محبت کرے؟ ہم تو قرآن کو قرآن مانتے ہیں، پھر
قرآن عظیم الشان کو قرآن مانتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو عطا ہوا، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ جو ہے نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے روح گردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج نکاح کو چھوڑ کر اور کوئی تعویلیں اور کوئی چیزیں اس میں جناب پیدا کی جائیں، یا ٹمپریری نکاح کیا جائے، یا پھر نیتاً ٹمپریری نکاح کر کے، پھر اس کو تو مذاق سمجھ لیا نا، اس سنت کو تو مذاق سمجھ لیا۔ ہم سے بڑھ کے کون ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا؟ ہم تو اہل بیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت کے بچے بچے کو علی اصغر سے لے کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر جوان کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا احترام۔ جو نہیں مانے گا وہی اس میں فرقہ واریت پیدا کرتا ہے نا بھائی۔ سنی مسلک کے حق اہل سنت سے تعلق رکھنے والا کسی سنی کو کھڑا کر کے پوچھ لیں، کیا آج تک جان بوجھ کر اس نے کبھی کسی کیڑے کے اوپر، کسی کیڑی چیونٹی کے اوپر پاؤں رکھا ہے؟ بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی دلی طور پہ اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ میرے سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، کسی سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو آج گولیاں مار رہے ہیں جناب، اور مسلمانوں کو ایسے شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، پھر وہ کیا، وہ پھر فرقہ واریت نہیں ہے؟ کون فرقہ واریت پیدا کر رہا ہے؟ لوگوں کے سکون کو برباد کرنا، لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا، لوگوں کے بچوں کو قتل کر دینا، کیا یہ صحیح عقیدہ ہونا ہے؟ یا ایک چیونٹی کی بھی حفاظت کرنا یہ صحیح عقیدہ ہونا ہے؟ ہم تو الحمدللہ توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، ان کے کمالات کو بھی مانتے ہیں، ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اکرام کے مقام کو بھی مانتے ہیں، ان کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو، ساری چیزوں کے اوپر وضاحت سے بیان کیا جائے، وقت درکار ہے، وقت چاہیے۔ کتنے اولیاء اکرام کی کتنی ساری کرامتیں ہیں، آج اگر جو نہیں مانے گا وہی فرقہ واریت پیدا کرتا ہے نا۔ حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی کرامتیں ہیں، وہ مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، جی مردے کے اوپر ایسے جناب حکم فرمایا اس کو، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جائے، اور کسی موقع پہ تو یہ بھی فرمایا کم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جائے۔ کتنے بزرگان دین کی کتنی کرامتیں ہیں، ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، لیکن ولیوں کو، صحابہ کو، نبیوں کو خدا نہیں مانتے، ان کو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف وحدہ لا شریک ذات کو، اللہ کریم کو ہے، اور کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اب جو مزارات پہ کہتے ہیں جی جا کے ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، پہلے یہ تو دیکھو کیا وہ زندہ ہیں یا مر کے مٹی ہو گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، مولوی کہتا ہے مر کے مٹی ہو گئے ہیں۔ ولیوں کو بھی نہیں بخشتے، نبیوں کو بھی نہیں بخشتے، تو پھر فرقہ واریت کون پیدا کرتا ہے؟ بھئی ہم تو کہتے ہیں کافر بھی مر کے مٹی نہیں ہوتا، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ وہ کافر لوگ، ہندو لوگ جو ہیں وہ جو باڈی کو جلا دیتے ہیں، اس کی خاک بنا کے یا پانی میں بہا دیتے ہیں یا پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیتے ہیں کہ ہوا آئے گی، یہ سارے ذرات اس میں مکس ہو جائیں گے، وجود ہی ختم ہو جائے گا، مر کے مٹی ہو گیا، مٹی میں مکس ہو گیا۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خاک بکھیر دی، روح تو اس کی بھی نہ مری نا، اصل تو روح ہے۔ اور جب حکم ہوگا ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، کہ صرف ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔
ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. اور جو انکار کرتا ہے یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. میرے بھائیو، یہ عقیدہ ٹھیک کرنے کا وقت ہے. لوگوں کو دعوت دو، حق کی دعوت دو، خود حق پر قائم رہو، لوگوں کو حق کی دعوت دو. اولیاء کرام کی شان کو بیان کر قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے، جنہوں نے اللہ سے پیار کیا، نبی علیہ السلام سے پیار کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہیں اپنے قریب کر لیا، انہیں اپنا قرب عطا کر دیا، انہیں اپنا وصل عطا کر دیا. قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، فرمایا مومن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ہم تو ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. جو نہیں تسلیم کرتا وہی فرقہ واریت پیدا کرتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ قبروں میں جو دفن ہو گئے سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. مولوی کہتا مار کے ختم ہو گئے. کون فرقہ واریت پیدا کرتا ہے؟ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت حنفی، یہ لوگ فرقہ واریت تو نہیں پیدا کرتے. سب کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. کوئی نبی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ولی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ولی صحابہ کا برابر نہیں ہو سکتا، صحابہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے مقام کے طور پہ بیان فرمائی ہے کہ میری امت کے بعض اولیاء ایسے ہیں کہ جن کے مقام انبیاء جتنے ہوں گے، بنی اسرائیل کی قوم کے انبیاء جتنے ہوں گے. نبی تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے درجات انبیاء جتنے ہوں گے. یہ بھی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے. ہم تو تسلیم کرتے ہیں اولیاء کرام کی شان کو. ہم تو ایک مسلمان کی شان کو تسلیم کرتے ہیں کہ مومن کی، مسلمان ہے، مومن ہے، کامل مومن ہے، اس کی شان کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ نے اس کو عزت عطا کی، مقام عطا کیا. ہم تو ایک دن کے مسلمان کی عزت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ واقعہ یاد کرو کہ یہودی کا بیٹا تھا، نبی علیہ السلام جو اسے پیار ہو گیا تھا، وہ یہودی کا بیٹا تھا بھی یہودی. کرتا کیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام نالین مبارک اتارتے تو وہ نالین مبارک اپنے پاس رکھ لیتا، نالین مبارک کی رکھوالی کرتا. ہائے ہائے ہائے. بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا دکھا دو. سرکار نے بھی اس کے متعلق پوچھا، کیا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا؟ بھئی کوئی غیر مسلم بھی اللہ کے نبی سے پیار کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آ جاتا ہے. تو جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا سرکار کا عاشق ہو وہ سرکار کی نظر میں نہیں آئے گا؟ فرمایا وہ نوجوان کدھر ہے جو نالین مبارک اپنے پاس رکھتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گیا ہے. فرمایا چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. جب اس کے پاس گئے تو وہ ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھے، وہ یہودی کا بیٹا ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھے، ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے. تو اس کا باپ کہنے لگا کہ میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ جب تیرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بیٹھ گئی ہے تو پھر کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. ادھر سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ادھر سے اس کی موت واقع ہو گئی. بھائی ایک منٹ کے مسلمان کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کو مقام اور شان اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اس کی تدفین میں شریک ہوئے اور اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ اکرام نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے شامل ہیں کہ جگہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. ہم تو ایک دن کے مسلمان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کی شان کو، اس کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں. ہم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت، اہل سنت والجماعت کہہ لیں، اہل سنت و جماعت کہہ لیں. حنفی بریلوی ہماری پہچان ہے، مسلک نہیں ہے، مسلک ہمارا حنفی ہے. ہم تو ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں.
اور کوئی یہ کہے کہ پھر ہمارے اوپر فتوے لگائے، معاذ اللہ شرک و بدعت کے فتوے لگائے، تو پھر اپنا تو وہ تو پھر کیا بغل میں چھری منہ میں رام رام، اپنی طرف دیکھتا رہی ہے۔ اور جو عشاق ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، نبیوں سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور جس ہوٹل میں یہ پروگرام تھا نا، جہاں امریکہ میں مجھے انہوں نے دعوت دی کہ اس کے اوپر آپ بیان کریں، وہ اس میں بہت سارے لوگ اور مسلک کے بھی شامل تھے۔ اب دیکھیں جتنی چیزیں جو بیان کی ہیں، اس میں غلط کیا ہے۔ وہ جو ہوٹل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کھانا کھانے کے لیے، اور وہاں پہ جو شخص آیا اور اس نے مجھے کہا جی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور خیر سے آئے ہیں اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی ہیں جی، تو وہ ایک کال آ گئی درمیان میں، جی السلام علیکم، ہلو، جی السلام علیکم، اچھا چلو خیر وہ نہیں ابھی وہ یہ آپ کو بھی کٹا گیا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح آل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام. تو میرے بھائی بات ہو رہی تھی، وہ درمیان میں کٹ گئی تھی کال. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم تو الحمدللہ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں، مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت والے ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، پھر فرقہ وارید کس بات کی. وہ ادھر ہوٹل کے اوپر جو شخص ملا تھا آرٹیشیا میں، امریکہ کے ادھر لاس اینجلس کے پاس آرٹیشیا میں، وہ کہنے لگا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس کو بتایا جیسے لندن سے آیا ہوں اور اس طرح پروگرام ہے میلاد پاک کے، اس کو اٹینڈ کرنا ہے. کہنے لگا جی میرا بھی ابھی ایک عیسائی پادری سے مناظرہ تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اپنے انگشت مبارکہ سے. تو میں نے اسے کہا بھی تو نے صرف اتنا ہی کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جب سے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، آپ رحمت للعالمین ہیں. جب رحمت للعالمین ہے تو ہر لمحے کے لیے رحمت ہے. اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کا تو ہر لمحہ معجزہ ہے. وہ رحمت آپ 7 لاکھ قسم کی مخلوق کے لیے، ہر لمحے کے لیے رحمت ہے. 7 لاکھ قسم کی مخلوق کے لیے رحمت ہے. پھر ہر لمحہ کوئی بندہ انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی دنیا کے 260 ممالک میں جہاں جہاں پر بندے ہیں. یہ صرف انسان نہیں، جانوروں کے لیے رحمت، پہاڑوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، مخلوق کے لیے رحمت، مٹی کے لیے رحمت، درختوں کے لیے رحمت، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے رحمت. کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگتی اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے تو وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہر لمحہ معجزہ. جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر نہ ختم ہونے والی زندگی آپ رحمت ہیں. تو ہر لمحہ آپ رحمت ہیں، ہر لمحہ آپ کا معجزہ ہے. تو وہ جو یہ بات کر رہا تھا شخص، اصل میں وہ تھا مرزئی، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. ہم تو ختم نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن
نبوت کو ختم کرنے میں. ولیکن رسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جن کو اقلیت بھی قرار دے دیا گیا ہے، اب وہ کسی جگہ پہ اپنے اس مرزا احمد کو، قادیانی کو کسی جگہ پہ وہ نبی ظاہر کر دیتے ہیں، کسی جگہ پہ ولی ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ امام مہدی کہہ دیتے ہیں. اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے تو پھر کافر تو ہو گئے. ہم تو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد جو دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. اب طریقہ واردات ان کا کیا ہے کہ وہ تلاوت بھی کریں گے، نعت بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے اور سارا کچھ کریں گے. اگر وہ یہی صرف تسلیم نہیں کرتے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اگر یہی تسلیم نہیں کرتے بدعقیدہ تو ہو گئے نا، کافر تو ہو گئے نا. الحمدللہ ہمارا مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہر لحاظ سے مکمل ہے، کامل و مکمل مذہب ہے ہمارا، کامل و مکمل مسلک ہے. اب آپ بھی اندازہ لگا لیں کہ کون فرقہ واریت پیدا کرتا ہے، اقرار کرنے والا پیدا کرتا ہے یا انکار کرنے والا پیدا کرتا ہے. اور ان کا مرضیوں کا اور طریقہ واردات بہت سارے ہیں. یہ پیسوں کا جھانسا دیں گے، شادیوں کا جھانسا دیں گے، مال و دولت کا جو ہے وہ چکر چلائیں گے، کیا کہ بندے ہماری جماعت میں زیادہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ ان کو جناب کافر بناتے جائیں. اب بتائیں کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی مسلک جیسا کوئی مسلک ہے؟ اور برے صغیر پاک و ہند میں حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق ہوئے. کیا خوب کمال فرمایا آپ نے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. یہ تو فرعون والا صاحب ہو گیا نا. فرعون جب ڈوبنے لگا کہنے لگا میں موسیٰ پر اس کے خدا پر ایمان لایا، فرمایا نہیں، آج تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس سے پہلے تو نے خدائی دعویٰ کیا، اب مرنے لگا ہے تو کہتا ہے ایمان قبول کیا. یہ تو ایک اللہ والے کی بات جناب، سبحان اللہ. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، بلکہ ایک بادشاہ وقت کا وہاں سے گزرا، کہنے لگا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میں اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. ان کا کیا معاملہ؟ کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے. پھر ایک مرتبہ اسی بادشاہ کا گزر ہوا، قبرستان میں وہی بزرگ بیٹھے تھے. پوچھا بھی ہاں بھائی آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا. جب زندگی ختم ہو جائے گی، بندہ آخری لمحوں پہ چلا جائے گا، پھر کیا فائدہ؟ اب ہے سچی توبہ کر کے بندہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بن جائے. چلو بعض لوگ کہتے ہیں جی مسلمان، اگر پکا مسلمان بھی بننا ہے تو ان چیزوں کے بغیر تو بندہ پکا مسلمان بھی نہیں بن سکتا. کوئی پوچھتا ہے جی ہاں بھی کیا مسلک ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں صرف مسلمان ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی، مسلمان بھی بننا ہے تو پورا پکا مسلمان بھی تو بن. اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ ذرا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وقر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتی من تحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی محمد